آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز۔ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین اور پیارے درشک، السلام علیکم، آداب عرض ہے آپ سبھی کو ہمارا۔ آج ہم چرچا کریں گے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام میں انسانیت کا کیا تصور ہے اور کس قدر اس کے مان سمان کا خیال رکھا ہے۔ اسلام شبد کا ارتھ ہی ہے، معنی ہی اس کا ہے لوگوں کو سلامتی پہنچانا، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا اور کسی بھی طرح کے کوئی تکلیف یا نقصان سے بچانا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم اور جبر کا تصور نہیں ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، ایک پوتر دھرم ہے اور اس میں سبھی طرح کے لوگوں کا مان سمان کیا گیا ہے، سبھی کو عزت اور احترام سے دیکھا گیا ہے، چاہے وہ جس ذات سے تعلق رکھتا ہو، جس طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، جس مذہب یا جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اسلام میں کسی بھید بھاؤ کا تصور نہیں، کسی تعصب اور غیر انسانی سلوک کا تصور نہیں ہے۔ آج ہم اسی پر چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا کلام اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں مختلف مقامات پہ، مختلف جگہوں پہ یا ایھا الناس اور یا بنی آدم کر کے مخاطب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو خطاب کر رہا ہے، تمام انسانوں کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف آئے، یعنی سلامتی کی طرف آئے، امن و آشتی کی طرف آئے، چین اور سکون والے مذہب کی طرف آئے۔ تو دین اسلام پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانی برادری کے لیے امن و سکون کا گہوارہ ہے اور امن و سکون کا پیغامبر ہے، اور اس لیے بھی کہ تمام انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، جسے ہم اور آپ حضرت آدم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جیسا کہ کلام پاک سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس کا ترجمہ اور عنوان ہے کہ اے لوگو، اپنے اس پالنہار سے خوف کھاؤ، ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے ایک جوڑا بنایا اور پھر دونوں کے توسط سے، دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا، اور پھر یہ دنیا میں ایک نسل چلی ہے، ایک خاندان چلا ہے، ایک قبیلہ چلا ہے، جسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، جو پھلتا اور پھولتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے، پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، سب ایک ہی باپ اور سب ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ اس طرح سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خوبی کا خیال رکھیں۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تمام مخلوق یعنی تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے، اللہ کی مخلوق ہے،
جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ، اپنے تمام بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے، لطف و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، ان پر انعامات و اکرامات کی بارش فرماتا ہے، اسی طرح بندوں کو بھی چاہیے، مخلوقات کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی انسان سے محبت کرے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، ان کا آدر کرے، انہیں مان اور سمان دے۔ یہ ہم تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے اور یہ اسلام کی شکشا ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، انسان کے علاوہ جیسے چرند و پرند ہے، جانور ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو پیدا کی گئی، ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مان سمان والا، سب سے زیادہ عزت اور شرافت والا انسان کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ تو گویا یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جب انسان کو اعلیٰ بنایا گیا ہے، سب سے بہتر بنایا گیا ہے، تو اس کے اعمال، ان کے کرتب بھی بہتر ہونے چاہیے، اچھے سے اچھے ہونے چاہیے، انسانیت والا ہونے چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 70 کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ہم نے بنی آدم انسان کو سب سے بہتر، عزت والا، شرافت والا، مان اور سمان والا بنایا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک بہتر مخلوق ہے، ایک برتر مخلوق ہے، ان کو اپنی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے بھائی بندو کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اپنے بھائی کو بھی فائدہ پہنچ سکے، انہیں بھی امن اور شانتی پہنچ سکے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، اس کی شکل و صورت سب سے اچھی بنائی ہے، جیسا کہ سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کا ترجمہ اور انواد ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت والا بنایا، سب سے بہترین چہرہ والا بنایا، اس جیسا کوئی مخلوق ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انسان کی عظمت، اس کی شرافت، اس کا مان اور سمان اور اس کا خیال کس قدر رکھا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں مرنے کے بعد بھی انسان کو انتہائی مان اور سمان کے ساتھ رکھنے اور اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تلقین فرمائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب بندہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے بعد بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ، آدر پوروک، سمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ غسل دیا جائے، نہلایا جائے، اسے صاف اور ستھرا کپڑا پہنایا جائے یعنی کفن دیا جائے، پھر اس کے خوشبو لگائے جائیں، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، پھر بڑے ادب و احترام کے ساتھ کاندھوں پر اٹھا کر انہیں قبرستان لے جایا جائے اور پھر اسے سب مل کر ایک ساتھ قبرستان میں اتاریں اور محبت کے ساتھ اتاریں، بے دردی کے ساتھ نہیں، بے عزتی کے ساتھ نہیں، لاپرواہی کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑے ہی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بھی اس کو ہم قبر کے اندر رکھیں، پھر اس کے لیے ہم دعائیں خیر کریں، اس کے لیے جو اچھا سے اچھا عمل ہو سکتا ہے ہم لوگ کریں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں احساس دلاتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کس قدر عزت والا ہے، ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے اور کبھی بھی ان کی بے عزتی یا ان کی بے ادبی یا ان کو نقصان پہنچانے والا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔
یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، اسلام کی شکشا ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ مان اور سمان جو انسان کو دیا گیا ہے، اسلام نے صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں کیا ہے، صرف ایمان لانے والوں کے لیے خاص نہیں کیا ہے، بلکہ ان تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ جس دھرم اور جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس ذات برادری سے تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے آدر کا حکم دیا گیا ہے۔ سب، جیسا کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، کہیں پہ مجلس چل رہی تھی، اتنے میں ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ اس جنازے کو دیکھتے ہی محسن انسانیت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی تعظیم میں، اس کے احترام میں۔ آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، ادب و احترام کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اس کی عزت و شرافت کی حفاظت کرنے اور اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی تعلیمات دی ہیں، شکشا دی ہیں، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں انسانیت کا کس قدر اچھا تصور ہے، کس قدر بہتر تصور ہے، چاہے وہ جس دھرم، جس طبقہ، جس مذہب کا ماننے والا ہو۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو ایک جیتا ہوا شخص، ایک جیتی ہوئی قوم جو بازی مار جاتی تھی، جو جنگ جیت جاتی تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے دشمنوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی۔ مرنے کے بعد بھی ان کے جسم کے اعضاء کاٹ لیے جاتے تھے، پارٹس آف باڈی کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، جیسے آنکھیں نکال، ناک کاٹ لیا جاتا تھا، کان کاٹ لیے جاتے تھے، چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ اس طرح غیر انسانی حرکتیں کی جاتی تھی، اس طرح حیوانیت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام دنیا میں آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ان تمام طرح کے غیر انسانی حرکتوں کو بند کر دیا گیا، سختی سے اس عمل کو روک دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ خبردار، مرنے کے بعد بھی جنگ میں کسی بھی انسان کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی چہرہ نہ بگاڑا جائے، اس کے کسی اعضاء کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کے کسی پارٹس کو، جسم کے کسی حصے کو نہ کاٹا جائے، اس کو مان سمان دیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ تو اسلام نے اس قدر اسلام کی حفاظت مرنے کے بعد بھی، قتل ہونے کے بعد بھی فرمائی ہے، کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا اسلام کے اندر سخت پاپ اور گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جو انسان مرنے کے بعد کسی انسان کے جسم کے اعضاء، باڈی کے پارٹس کاٹ لیتا ہے، تو گویا وہ بہت بڑا پاپ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ جیسا کہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، مشکات شریف حدیث کی ایک مشہور اور فیمس کتاب ہے، اس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ انسان کی ہڈی کو توڑنا یا اسے نقصان پہنچانا گویا زندہ انسانوں کی ہڈی کو توڑنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ یعنی جس طرح کسی زندہ انسان کو آپ پارٹس کاٹ لیتے ہیں یا اس کے جسم کے اعضاء کاٹ لیتے ہیں تو نقصان پہنچتی ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ بے نہیں اگر کوئی مردہ انسان کے ساتھ ایسا غلط کام کرتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کو تکلیف پہنچاتا ہے، پوری انسانی برادری کے ساتھ وہ غلط سلوک کرتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت
کو अदब के साथ और उसके साथ एहतराम का मामला करने का हुक्म फरमाया है मरने के बाद भी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल व शऊर की दौलत दी है, जो एक कीमती नेमत है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर अक्ल और शऊर न हो, उसके अंदर अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ करने का मादा ना हो, कुव्वत ना हो, ताकत ना हो, तो उसका जीना और ना जीना बराबर है, उसका रहना और ना रहना बराबर है। तो अक्ल व शऊर हमें इसीलिए दिया गया है, अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करते हुए वो काम करें जिससे इंसानियत को भला पहुंचे, जिससे इंसानियत को मुनाफा नफा पहुंचे। क्योंकि हदीस पाक में बार बार जगह जगह फरमाया गया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है, सबसे अच्छा इंसान वो है जो इंसानी बिरादरी को नफा पहुंचाता है, जो इंसानी बिरादरी को फायदा पहुंचाता है। गोया इंसान का काम ही है फायदा पहुंचाना। अगर कोई इंसान किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, गोया वो अपने इंसान की नफी करता है, वो खुद को जानवर में शामिल करता है। इंसान, लफ्ज़ इंसान भी देखें, इंसान शब्द को देखें तो इसका माना भी क्या है, ये उन्स से बना है। उन्स का मतलब है प्यार करना, मोहब्बत करना, आपस में एक दूसरे से भाईचारे का मुजाहरा करना, इजहार करना। तो जब हम लफ्ज़ शब्द जो इंसान है वही हमें प्यार करना सिखाता है, मोहब्बत करना सिखाता है, लोगों का मान सम्मान करना सिखाता है, तो हमें ये कैसे गवारा कर सकते हैं, हमें ये कैसे अच्छा लग सकता है कि हम इंसान को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें तकलीफ पहुंचाएं। तो इस कदर इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर इंसानियत के एहतराम करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इस्लाम ने जो निज़ाम और सिस्टम दिया है उसमें भी जगह जगह इंसानियत के एहतराम करने की तलकीन की गई है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद को देखें तो एक तरीके से ये भी इंसानियत के साथ अच्छाई और एहतराम जैसा मामला करने वाला अमल है। इसके अंदर कि आप इंसानों के हुकूक को अदा करें। यह भी बताया गया है कि आप रास्ते में चलें और कोई ऐसी चीज देखें, जैसे पत्थर देखे रास्ते में, ईंट देखे रास्ते में, कांटा देखे रास्ते में, कोई ऐसी चीज देखें जिससे राहगीर को, राह पे चलने वाले को, रास्ते पे चलने वाले को नुकसान पहुंच सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को रास्ते से हटा दे जो दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाने का सबब बन सकती है। तो इस कदर इस्लाम में, दीन इस्लाम के अंदर इंसानियत को फायदा पहुंचाने का तसव्वुर पेश किया गया है, उसकी तालीम और शिक्षा दी गई है। तो हमें इस पर भी अमल करने की जरूरत है और इसको भी फैलाने की जरूरत है। एक और हदीस पाक है मिशकात शरीफ की, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पूरी इंसानी बिरादरी अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का परिवार है। पूरी मखलूक, दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा की गई हैं, सब के सब, कोई इससे अलग नहीं है। सब अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का परिवार है। और कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ज्यादा इज्जत व अजमत वाला वही बंदा है, वही इंसान है, वही शख्स है जो अल्लाह के दूसरे बंदों को, दूसरे नफा पहुंचाता है, खैर व खूबी पहुंचाता है और उसके लिए भलाई का काम करता है। तो इस हदीस पाक से भी अंदाजा होता है कि इस्लाम में इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए, उसके मुनाफे के लिए किस कदर जोर दिया गया है। इसीलिए कि इंसान का मान सम्मान बाकी रहे, इंसान का अदब व एहतराम हो, इंसान की इज्जत व शराफत बाकी रहे। तो हमें इससे भी शिक्षा लेने की जरूरत है। एक और बात, हज्जतुल वदा,
اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک بہترین اسپیچ مانا جاتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ماننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے دیا تھا۔ اس اسپیچ میں بڑی اہم بات کی گئی تھی انسانیت کے حوالے سے، انسانیت کے تعلق سے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں انسان کا کوئی مان سمان نہیں تھا۔ بڑے لوگ، طاقتور لوگ کمزوروں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، برا ویوہار کرتے تھے، انہیں اپنی باندی بنا لیتے تھے، اس کو جیسے تیسے استعمال کرتے تھے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ داس کا چلن عام تھا، جیسا کہ ہم سب تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ امریکہ کے اندر یہ چلن تھا۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو اسلام نے ختم کیا ہے اور سب کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسانیت کے صف میں، انسانیت کے کٹگرے میں۔ یعنی اللہ کا کوئی بندہ، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے، کسی امیر غریب کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب ایک ہیں اور سب انسان ہیں۔ سب کے ساتھ وہی مان سمان کیا جائے گا، وہی سلوک کیا جائے گا، جو ایک امیر کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی غریب کے ساتھ کیا جائے گا، جو ایک بڑے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی چھوٹے کے ساتھ کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں خود فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار سے پیش نہیں آتا، محبت سے پیش نہیں آتا، اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کو مان سمان کی نظر سے نہیں دیکھتا، گویا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، گویا اس کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ بظاہر مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں کو کہا گیا ہے، لیکن اس کے پس پردہ، اس کے پیچھے بہت بڑی تعلیم بھی ہے، بہت بڑی شکچھا بھی ہے کہ پوری انسانی برادری کے ساتھ جو بھی چھوٹا آپ سے ملتا ہے، انسان ہو، اور جو بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس پر شفقت کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اس پر کیا کہتے ہیں مہربانی کریں، اور جو آپ سے بڑا ملتا ہے انسان ہے وہ، تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں؟ مان سمان ان کو دے، ان کے ساتھ آدر کے ساتھ پیش آئیں، احترام کے ساتھ پیش آئیں، ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ یہی اسلام ہے اور یہی آپ اور ہمارے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اس قدر ہمیں چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ تمیز کرنے کی اور ان کا مان سمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا ایک عالمی تصور، وشو تصور دیا ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کا خیال کس قدر رکھا جائے گا، اس کے ساتھ کس قدر مان اور سمان اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی حضرت آدم، جس کی تم اولاد ہو، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں نسلیں چل رہی ہیں، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم مٹی سے پیدا کیا گیا ہو، اس لیے تمہیں تکبر نہیں کرنا ہے، تمہیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا خیال نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی مٹی کے اندر جانا، یہ خیال رہے۔ اس کے ساتھ یاد رکھو کہ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ سب اسکچھت لوگوں کی باتیں ہیں، اور آج سے میں ان تمام جاہلیت کے رسم کو، جاہلیت کی شکچھا کو، جاہلیت کے چلن کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرافت والا وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ایشور سے ڈرتا ہے، اپنے مالک حقیقی سے ڈرتا ہے، اور تمام طرح کے غیر انسانی حرکتوں سے بچتا ہے، تمام طرح کے غیر انسانی سلوک سے دور رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خطبے میں، اس اسپیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پوری انسانی برادری کو ایک صف میں، ایک کٹگرے میں کھڑا کر دیا ہے۔
कोई किसी के अंदर ऊंच नीच का और भेदभाव का तस्वुर नहीं किया जाएगा। अजमी और अरबी का मतलब समझा दी, इसमें लफ्ज आया है। अरबी कहते हैं वो लोग जो अरब में रहते हैं, जो मक्का और मदीना का एरिया जो है उसे अरबी लोग कहते हैं। और अजमी कहते हैं उसके अलावा लोग हैं, जैसे हम हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, अरब के अलावा उन सबको अजीम कहते हैं। तो उस जमाने में तस्वुर क्या था, उस जमाने में अरब के रहने वाले लोग अपने आप को सबसे बरतर, सबसे आला और सबसे ज्यादा इज्जत वाले समझते थे, और उसके अलावा गैर अरब को, अरब के बाहर के रहने वाले को, लोगों को छोटा समझते थे, नीच समझते थे, बुरी नजर से देखते थे, नफरत की नजर से देखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भेदभाव के लकीर को खत्म कर दिया, मिटा डाला और सबको एक इंसानियत के सफ में खड़ा कर दिया। तो ये खुतबा, ये स्पीच एक तारीखी, कोई भी शख्स अगर इस खुतबा को पढ़ना चाहे तो सीरत की किताबों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अगर पढ़ें तो ये खुतबा वाज़ेह तौर पर बड़े तफसील के साथ मिल जाएगा। तो आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस का किस कदर आला और बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा तस्वुर पेश किया गया है। और ये जो हम लोग, एक चीज और हमारे अंदर चलन क्या है कि हम लोग जात, जैसे कोई शेख है, कोई पठान है, कोई अंसारी है, कोई मंसूरी बिरादरी, इस तरह के बिरादरी हमने उन्हें जो बना रखा है दुनिया में, और इसकी बुनियाद पर जो भेदभाव करते हैं, इसकी बुनियाद पर जो हम नफरतें फैलाते हैं, इसकी बुनियाद पर जो हम ऊंच नीच का क्या कहते हैं एक मामला करते हैं, इन तमाम चीजों को अल्लाह के रसूल और अल्लाह जल्ला शानू ने खत्म कर दिया है। और ये फरमाया है कि हमने जो ये बिरादरी और ये जो कबाइल और ये जो खानदान बनाए हैं, तो नफरतों के लिए नहीं, ऊंच नीच के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि नस्ल पहचानी जाए, ताकि ये पहचाना जाए कि इसका बाप कौन है, इसका खानदान कैसा है, इसके खानदान में कैसे कैसे लोग रहे हैं। इन चीजों को पता करने के लिए ये खानदान और कबीले बनाया गया। जैसा कि अल्लाह जल्ला शानहू अपने कलाम पाक सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। मतलब ऐ लोगों, ऐ इंसानों, हमने जो तुम्हें मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया और फिर तुम्हें गिरोह दर गिरोह बना दिया, कबायली और क्या कहते हैं खानदान में तुम्हें बांट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भेदभाव करो और आपस में नफरतें फैलाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारी शनाख्त हो सके, तुम्हारी नस्ल को लोग अगर जानना चाहें तो जान सके कि तुम्हारी नस्ल कैसी थी, तुम किस खानदान के थे, खानदान में कैसे कैसे लोग थे। तो ये सिर्फ एक पहचान के लिए बनाई गई है, एक क्या कहते हैं आइडेंटिटी के लिए बनाई गई है, लेकिन हमने उसको भेदभाव का बना लिया है, हमने उसकी बुनियाद पर नफरतें शुरू कर दी हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों और प्यारे नाजरीन, जात बिरादरी के नाम पर किसी भेदभाव को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको खत्म करने की जरूरत है। और हम सब इंसान हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, भलाई और अच्छाई से पेश आने की जरूरत है। ये इस्लाम की शिक्षा है, इस्लाम की तालीमात है। और फिर चूंकि इस्लाम दीन रहमत है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, खुद अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है, तो ये कैसे हो सकता है कि दीन इस्लाम किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचाए, किसी भी इंसान को क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ काम करता है, दीन इस्लाम की मुखालफत करता है और दीन इस्लाम और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करता है। खुद कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि ए रसूल हमने आपको सारे जहान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है,
پوری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے، مہربان بنا کر بھیجے گئے، دیالو بنا کر بھیجے گئے، رحم و کرم کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، تو ہم ان کی امتی ہو کر، ہم ان کے فالوورز ہو کر، ان کے ماننے والے ہو کر اگر بندوں کے ساتھ رحمت والا سلوک نہ کریں، انسانوں کے ساتھ لطف و مہربانی والا سلوک نہ کریں، تو ہم کیسے اپنی نبی کی امت ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے نبی کے فالوورز ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح اللہ اپنے تمام بندوں کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے رحم و کرم کرتا ہے، آج دیکھ لیجئے اللہ اپنے تمام بندوں پر کس قدر مہربانی فرماتا ہے، مسلم ہو، نان مسلم ہو، یا جو بھی ہو، اللہ سب کو رزق دیتا ہے۔ جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اسے بھی اللہ رزق دے رہا ہے، جو نہیں مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک کرتا ہے اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ تو اپنی ذات و صفات کے ساتھ قائم ہے اور تا قیامت تابد ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے اس طریقوں کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھلائی تو کرے ہی کریں، اس کے علاوہ جب آگے بڑھیں، اوپر اٹھیں، تو پوری انسانیت کے ساتھ ہم بھلائی کریں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ پوری انسانی برادری کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما رہا ہے۔ اسی طرح جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی امتی ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فالوورز کو بھی، اپنے ماننے والوں کے ساتھ بھی، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، آپ کی نافرمانی کی، آپ کے خلاف کام کیا، بھی آپ نے لطف و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دور میں بھی، بلکہ ہمیشہ ہم تمام اسلام کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ انسان کو خیر و خوبی، بھلائی اور اس کا مان سمان کریں، چاہے وہ جس مذہب، جس طبقہ اور جس گروہ سے تعلق رکھتا، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو۔ یہ نہیں دیکھنا ہمیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے اور انسانوں کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی ہے۔ کیونکہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے، یعنی مہربانی کرنے والوں پر۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ تو یہ نہیں فرمایا گیا اس کے اندر کہ تم صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو، یا صرف اپنے خاندان والوں کے ساتھ رحم کرو، یا صرف اپنے مذہب والوں کے ساتھ رحم کرو، بلکہ مطلق فرمایا گیا ہے پوری انسانی برادری کے ساتھ۔ دنیا میں، زمین پر جتنے بھی انسان، جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں، سب کے ساتھ، سب پر تم رحم کرو، مہربانی کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا۔ اور تم زمین والوں پر مہربانی کرو گے تو اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر ہم رحم نہیں کریں گے، اگر ہم مہربانی نہیں کریں گے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کریں گے، تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کے ہم پکڑ میں آ جائیں گے اور ہم مصیبتوں کے شکار ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آج دنیا کے حالات دیکھ لیجئے، کون ایسا شخص ہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، جس طبقہ کا ماننے والا ہو، جس گروہ کا رہنے والا ہو، دیکھ لیجئے ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت دیکھ لیجئے۔ کیا ہم سے ہمارا بھائی محفوظ ہے؟ کیا ہم سے ہمارا خاندان والا محفوظ ہے؟ کیا ہم سے ہمارا مذہب والا محفوظ ہے؟ چاہے وہ جس دھرم، چاہے ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے مسلم دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے سکھ دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے عیسائی دھرم کے ماننے والے ہوں، اپنے منافع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم تمام انسانوں کا نقصان کر دیتے ہیں، پوری انسانی برادری کو نقصان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چین و سکون کی زندگی گزاریں، اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو ہم دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، مہربانی کا معاملہ کریں، سب کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تبھی جا کر ہم اللہ جل شانہ ایشور اور گاڈ کی رحمت اور اس کی مہربانی کا حقدار ہو سکتے ہیں اور چین و سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सिर्फ और सिर्फ रहम दिल जाएगा, नरम दिल जाएगा, यानी जो लोगों पर मेहरबानी करता है, रहमत करता है, इनायत करता है, वही जन्नत में जाएगा। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब रहम दिल हैं, क्या हम लोग नहीं जाएंगे? तो इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि रहम दिल वो है जो पूरी इंसानी बिरादरी पर रहम करे, जो पूरी इंसानी बिरादरी के साथ अच्छा सलूक करे, जो पूरी इंसानी बिरादरी के साथ मेहरबानी का बर्ताव करे और उनको नुकसान न पहुंचाए, वो रहम दिल है। तो इस हदीस पाक की रोशनी में भी हम अपना मुहासबा कर सकते हैं, हम अपना जायजा ले सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हम रहम दिल है कि नहीं। अगर हम कुछ लोगों पर तो मेहरबानी करते हैं लेकिन कुछ लोगों पर मेहरबानी नहीं करते हैं, गोया अभी भी हम रहम दिल नहीं है, बल्कि रहम दिल होने के लिए पूरी इंसानी बिरादरी पर रहम करना, मेहरबानी करना जरूरी है। एक अगली हदीस है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दूसरे से क़त्अ ताल्लुक ना करो, यानी एक दूसरे से ताल्लुक ना तोड़ो, एक दूसरे से मुंह ना फेरो, एक दूसरे से बातचीत करना बंद ना करो, आपस में बोझ और नफरत ना रखो, दुश्मनी ना रखो, एक दूसरे से हसद और जलन ना करो, और अल्लाह के बंदे हो तो सब आपस में भाई भाई हो जाओ, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अपने अंदर यूनिटी पैदा कर लो। तो इस हदीस पाक में ही फरमाया गया। आज हम क्या कर रहे हैं बताइए? हमसे अगर हमारा कोई नुकसान कर देता है, हमसे बातें बंद कर लेते हैं। दिन रात हम हसद में जलते रहते हैं कि वो आगे क्यों हमसे बढ़ गया, हमसे दौलत में वो क्यों इजाफा, उसके दौलत में क्यों इजाफा हो गया, क्यों बढ़ोतरी हो गई, वो आला ओहदे पर कैसे पहुंच गया। तो इन तमाम बुरी सिफतों से, बद अखलाकियों से हमें बचने की जरूरत है, और तभी जाकर हम इंसानियत की हिफाजत और उसकी बका के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद भी हदीस पाक में फरमाया गया है, एक हदीस पाक मैं आपको सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सच्चा और पक्का कौन है उसके ताल्लुक से फरमाया है कि अल मुस्लिमो मन सलिमन नास मिन यदिही व लिसानी, कि सच्चा और पक्का मुसलमान वही है, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक मुसलमान वही है जो पूरी इंसानी बिरादरी को अपने हाथ और अपनी जबान से नुकसान न पहुंचाए, यानी किसी को गाली न दे, किसी को बुरा भला न कहे, किसी के साथ मुगल्लजात न बके, और हाथ से यानी किसी को न मारे पीटे। और इसका दूसरा मफहूम है कि अपनी जबान को ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करे जिससे सामने वाले को शिक्षा मिल सके, तालीम मिल सके, यानी हम जो कुछ भी अब बात कहें तो खैर और खूबी वाली बात कहें, जिससे सीख मिले वो बात करें। हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे इंसान के अंदर नफरत फैले, जिससे इंसान के अंदर भेदभाव फैले, जिससे इंसान के अंदर ऊंच नीच का तस्वुर फैले, बल्कि हमेशा हम वही बात करें जिससे इंसान को आपस में जोड़ने वाला मामला पैदा हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाला सलूक पैदा हो, एक दूसरे के साथ यूनाइट होने का जज्बा पैदा हो, मुत्तहिद होने का जज्बा पैदा हो, एक होने का हौसला पैदा हो। हम ऐसी ऐसी बात करें फायदा पहुंचने वाली बात। उसी तरह हम अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, हमें मालो जर से नवाजा है, तो हम अपने कमजोर भाइयों की मदद करें, अपने गरीब भाइयों की मदद करें, मिस्कीनों की मदद करें, हाजतमंदों की मदद करें, और ये ना देखें कि वो आपका अपना है या पराया है, आपका दोस्त है या दुश्मन है, आपका हम मजहब है या आपका हम मजहब नहीं है, बल्कि ये देखें कि वो इंसान है और उसको जरूरत है तो उसकी जरूरत को जरूर पूरी करें, क्योंकि ये अल्लाह को भी बेहद पसंद है, उसके रसूल को भी बेहद पसंद है, और आपके लिए दुनिया में भी भलाई का सबब है और आखिरत में भी भलाई का सबब है। क्योंकि हम मुसलमान जिस तरह दुनियावी जिंदगी पर यकीन रखते हैं उससे कहीं ज्यादा आखिरत पे यकीन रखते हैं, और एक न एक दिन हमें आखिरत का सामना करना है। और ये याद रखें कि हम जो कुछ दुनिया में करेंगे, जो कुछ दुनिया में हम बोएंगे, वही आखिरत में काटेंगे,
اسی عمل کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو ہم مسلمان خاص کر اور بالخصوص پوری انسانی برادری سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پیاروں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ کب آنکھ بند ہو جائے، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے زندگی کے جو بھی لمحات، جو بھی موقع، جو بھی پل بھر یا چھن بھر ہمیں ملا ہے، اس کو ہم بہتری میں استعمال کریں، انسانیت کو بھلائی کرنے کے لیے استعمال کریں، کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ اور نفرت پھیلانے سے بچیں۔ اس سے ہمارا سماج بھی مضبوط ہوگا، ہمارا دیش بھی مضبوط ہوگا، اور ہم سچے اور پکے اپنے مذہب کے فالوور ہوئے کہلائیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ سب سے ودا لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔